बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इससे पहले वीडियो में हमने रेनेट के हवाले से डिस्कशन की थी और वहाँ पे उसमें हमने उसकी डिफिनीशन की थी, साथ में उसके टाइप्स बताए थे और जो उसके कितने, यानी ये लिक्विड होता है या पाउडर टाइप में होता है, ड्राई होता है, उसके हवाले से हमने पढ़ा था। आज हम उसकी शरई हैसियत के बारे में पढ़ेंगे कि आया जो रेनेट है तो वो इस्लामी शरीयत की रूह से उसका इस्तेमाल करना, यानी रेनेट को दूध में डालना, उससे पनीर बनाना, क्या ऐसा हलाल है या हलाल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बात आप याद कर लें कि अगर रेनेट पिग सोर्स से हो, यानी खंजीर के बिछड़े के मैदे से लिया गया दूध हो और उसको खुश करके रेनेट बनाया गया हो, फिर उसको दूध में डाल के पनीर बनाया जा रहा हो, तो ये तो बिल इत्तेफाक तमाम उलमा के यहाँ इस्लामी शरीयत में ये हराम है और किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे डिफिनीशन में भी हमने पढ़ा था कि फ़र्ज़ करें भेड़ है या बकरी है या गाय वग़ैरह है और उसका बछड़ा दूध पी लेता है और फिर उसको ज़बह किया जाता है और उसके मैदे से वो दूध निकाल के उसको खुश करके रेनेट बना दिया जाता है, तो फिर क्या ऐसा रेनेट हलाल होगा या हराम होगा। तो हमारी डिस्कशन इस हवाले से होगी। खंजीर वाला तो बिल्इत्तेफाक हराम है। अच्छा, अब यहाँ पे इस्लामी शरीयत में बाकायदा इस तरह से हलाल भी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ है और वो इख्तिलाफ़ किसके यहाँ है। एक तरफ इमाम अबू हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह है और दूसरी तरफ जमहूर उलमा है। जमहूर उलमा में से इमाम अबू हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह के जो दो शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, साथ में इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये जो उलमा है तो उनके यहाँ ऐसा रेनेट उसके बारे में वो दूसरी तरफ है। अच्छा, सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल को हम लेते हैं कि वो रेनेट के बारे में क्या कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रेनेट यानी बछड़े के मैदे से दूध को लेके उसे जब रेनेट बनाया जाता है, तो अब ये बछड़ा ख्वाह उसको ज़बह करके उसके मैदे से दूध निकाल लिया गया या वो बछड़ा ख़ुद ब खुद मुर्दार हो गया या किसी गैर मुस्लिम ने उसको ज़बह किया, यानी अहली किताब के अलावा भी, यानी यहूदी या ईसाई ने उसको ज़बह नहीं किया, किसी मजूसी ने उसको ज़बह किया, तो इसी सूरत में भी वो मुर्दार हो गया और फिर उसके मैदे से वो दूध लिया गया। तो इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मुतलकन ऐसा वो दूध लेना और उससे रेनेट बनाना मुतलकन हलाल है, यानी जब उस तरह से हमें वो रेनेट मिल जाता है तो हम बिला झिझक उसको दूध में मिला के पनीर बना सकते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय है। दूसरी तरफ जो दूसरे उलमा हैं, जमहूर उलमा यानी साहिबैन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के दोनों शागिर्द इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उन सब की राय ये है कि अगर वाकई बछड़ा यानी भेड़ बकरी या गाय का जो बछड़ा है उसको सही तरीके से किसी मुसलमान या अहली किताब ने ज़बह किया और फिर उसके मैदे से वो दूध लिया गया और उससे रेनेट बनाया गया, तो वो तो ठीक है, बिल्कुल हलाल है। लेकिन अगर ये बछड़ा मर गया या अहली किताब और मुसलमानों के अलावा किसी मजूसी या किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले ने उसको ज़बह किया, तो वो मुर्दार हो गया और जब वो मुर्दार हो गया तो उसके मुर्दार होने की वजह से उससे लिया गया दूध भी मुर्दार है, नजस है, तो इस वजह से फिर अगर उससे रेनेट बनाया गया तो वो हलाल नहीं होगा बल्कि वो हराम होगा। अगर किसी ने उसको दूध में डाल दिया तो फिर वो हराम होगा, वो पनीर हराम करार दिया जाएगा। अब ये जो जमहूर उलमा हैं तो वो क्यों इस तरह से कहते हैं? दरअसल उनके पास भी कुछ इस्लामी शरीयत में और अहादीस का कुछ ऐसे रिवायात हैं जिनकी वजह से वो कहते हैं और कुछ उसकी अक़ली दलील भी है। दलाइल उनके पास क्या है? वो कहते हैं कि उनके पास रिवायात हैं। वो कहते हैं सबसे पहले तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे कुछ सहाबा, उनसे कुछ ऐसे रिवायात हैं पनीर के हवाले से कि उनके पास अगर किसी जगह से मुर्दार का या मजूसियों के यहाँ अगर उन्हें किसी जानवर को ज़बह किया हुआ था और उसका पनीर लाया जाता तो वो बाकायदा उसको नहीं खाते थे।
یعنی ان سے ایسے روایات منقول ہے صحابہ کرام سے کہ وہ باقاعدہ اس سے منع کرتے تھے۔ اس میں سے ایک روایت ہے، ثور بن قدامہ ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ آپ صرف وہ پنیر کھایا کریں جو اہل کتاب کا بنایا ہوا ہو، یعنی اپنے پیروکاروں کو یا جہاں پہ اس نے گورنر وغیرہ بھیجے تھے تو وہاں پہ دوسرے مسلمانوں کو یہ لکھا کہ آپ اگر اہل کتاب والا پنیر ہے تو اس کو کھاؤ، باقی مجوسی وغیرہ والا نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے کہ اس نے کہا کہ یار مسلمانوں کا یا اہل کتاب کا اگر بنایا گیا پنیر ہو تو اس کو کھاؤ۔ اچھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، ان کے دلائل میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پنیر کے بارے میں باقاعدہ تحقیق کیا کرتے تھے، یعنی یہ پوچھتے تھے کہ یہ مسلمانوں یا اہل کتاب کا بنایا ہوا ہے یا کسی اور نان مسلم کا بنایا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ضرور پوچھتے تھے۔ تو اگر مسلمانوں یا اہل کتاب کا بنایا ہوا ہوتا تو اس کو کھاتے، ورنہ اس کو نہیں کھاتے تھے۔ ان جمہور علماء کے ساتھ ان کے پاس ایک عقلی دلیل بھی ہے، اور وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بچڑا مردار ہو جاتا ہے، یعنی خود بخود مر گیا، یا کسی نان مسلم نے اس کو ذبح کیا، تو چونکہ وہ نجس ہو گیا، کیونکہ مردار ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں جب وہ مردار ہو گئے تو مردار ہونے کی وجہ سے نجس ہو گیا اور اس کے تمام کے تمام اعضاء نجس ہو گئے۔ جب تمام اعضاء نجس ہو گئے تو اس کے معدے میں جو پڑا ہوا دودھ ہے وہ بھی نجس ہو گیا۔ تو گویا وہ کہتے ہیں اس طرح سے اس کی مثال ہے کہ فرض کریں صاف دودھ ہے اور آپ نے صاف دودھ اٹھا کے کسی گندے برتن میں اس کو ڈال دیا ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے پاس جو دلائل ہیں، ان کے دلائل کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پنیر استعمال کرنا منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک یا غزوہ طائف میں پنیر لایا گیا، اور نبی علیہ السلام کو کسی نے یہ عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی کھانے کی چیز ہے جس کو مجوسی تیار کرتے ہیں، یعنی پنیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ کا نام لو اور اس کو کھاؤ، یعنی بس بسم اللہ کے نام سے اس کو کھاؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری منگوائی اور اس پہ اللہ کا نام لیا اور اس کو کاٹ دیا، اور پھر کھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اس کو کھاؤ۔ اسی طرح سے ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ اس نے یہ فرما دیا کہ پنیر دودھ سے بنتا ہے، لہٰذا تم اس کو کھاؤ اور اس پہ اللہ کا نام لو، اور دشمنان خدا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال لے۔ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح سے روایت منقول ہے۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی خاتون نے یہ کہا کہ پنیر کا حکم پوچھا کہ پنیر کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ اکثر جو پنیر آتا تھا تو مجوس کی طرف سے آتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو نہیں کھاتی تو مجھے دے دے، میں کھا لیتی ہوں۔ اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کی ماں ہے، اسے بھی یہ روایت منقول ہے، وہ کہتی تھی کہ یار اس پہ اللہ کا نام لو اور اس کو کھاؤ۔ اچھا، اب جس طرح سے جمہور علماء کے پاس عقلی دلیل تھی، تو اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک عقلی دلیل ہے، اور وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جانور کے جتنی بھی اعضاء ہے تو وہ اس میں سے جو دودھ ہے تو یہ واحد ایسا جانور کا جز ہے جس میں حیات یعنی زندگی سرایت نہیں کرتی۔ اس وجہ سے تو ہم نے ایک ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ اگر فرض کرے کوئی زندہ جانور ہے اور اس کا کوئی پارٹ یعنی کوئی عضوہ کسی نے کاٹ دیا اور اس کو کھانے لگا تو وہ حرام ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ ہی واحد ایسی چیز ہے جو ہم زندہ جانور سے لیتے ہیں اور پھر اس کو پیتے ہیں اور اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دودھ ہی ایسی واحد چیز ہے جس میں حیات سرایت نہیں کرتی، اس وجہ سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک جمہور کے عقلی دلیل کا جواب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہتے ہیں کہ جب بچڑا مردار ہو گیا تو اس کے مردار ہونے کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا، اور اسی نجاست کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ دودھ بھی نجس ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چونکہ وہاں پہ یہ جو دودھ ہے تو یہ وہاں پہ جانور کے اندر معدے میں ہے، اور وہاں پہ اس کو کوئی نجاست نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جس طرح سے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس کے گوشت کو پکا دیا جاتا ہے، تو اس کے گوشت میں تو بہت سارے رگ ہیں اور انہیں رگوں میں سے خون بھی ہوتا ہے، حالانکہ کبھی کسی طرح سے حکم نہیں ہے کہ ان کے رگوں سے بھی خون نکال دیا جائے۔
بس وہ خون وہ ہے جو نکل گیا جب اس کو ذبح کیا گیا، اور جو خون اس سے نکل گیا وہ حرام ہے۔ باقی کی گوشت میں جتنا بھی کوئی خون لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے بتا دیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی ایک دوسری مثال بھی ایسی ہے کہ فرض کرے انسان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کے پیٹ میں بہت سے غلاظتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا ہے کیونکہ تمہارے اندر غلاظت موجود، وہ اندر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچڑا مردار بھی ہو گیا اور اس کے معدے میں وہ دودھ وہاں سے نکال دیا گیا تو وہ دودھ نجس نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھر بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اس قول میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح ہے۔ اچھا، آخری یہاں پہ ایک بات بتا دو، اور وہ یہ کہ آج کل جتنے بھی اینیمل رینٹ ہوتا ہے تو انڈسٹری میں باقاعدہ صرف اس کا ذرا نہیں ہوتا کہ اس کے معدے سے باقاعدہ دودھ لیا جاتا ہے، بلکہ وہ اس میں معدہ بھی کرش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرض کرے اگر اس طرح سے مردار جانور ہے، یعنی مردار بچڑا ہے اور اس کے معدے کو دودھ کے ساتھ ہی کرش کیا گیا، تو ظاہری بات ہے اس کا معدہ تو پھر نجس ہوا ہے۔ تو جب نجس ہوا ہے کیونکہ وہ مردار ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ والا جو رینٹ ہوگا یہ حرام ہوگا۔ اور ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ اگر خنزیر سورس سے ہے، یعنی پگ رینٹ ہے، تو پھر تو ہر صورت میں تمام علماء کے ہاں وہ حرام ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اپنے آراء اور کمنٹس ہمیں اپنے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح سے اور بھی بہترین ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔